السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پٹھان کارنر۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جس عمر میں بچے کو ماں سنبھالتی ہے، جس عمر میں بچے کو ماں سنبھالتی ہے، اس عمر میں اصغر نے اسلام سنبھالا تھا۔ دوستو، تاریخوں میں ملتا ہے کہ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں ظالموں نے فراق محل پہ قبضہ کر لیا اور امام حسین اور ان کے گھر والوں کے لیے پانی پہ پابندی لگا دی۔ گھر والوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے۔ انہی بچوں میں امام حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر بھی تھے، جن کی عمر محض 6 مہینے کی تھی۔ دوستو، 7 محرم آتے آتے پیاس کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ معصوم علی اصغر کے ہونٹوں پر پپڑی آ چکی تھی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے علی اصغر کی ماں جناب رباب کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ دوستو، 10 محرم کو تاریخوں میں ملتا ہے کہ معصوم علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ذرا سوچئے وہ کیا منظر رہا ہوگا۔ 6 مہینے کا بچہ پیاس کی شدت سے کیسا کر رہا ہوگا۔ پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ علی اصغر کا جسم پیاس کی تڑپ کی وجہ سے اچھال مارنے لگا اور اسی وجہ سے آپ جھولے سے گر گئے۔ دوستو، یہ سب ہونے کے بعد 6 مہینے کے معصوم کو حضرت امام حسین ظالموں کے سامنے لائے اور ان سے فرمایا، اے ظالموں، آخر اس 6 مہینے کے معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کم سے کم اسے تو پانی پلا دو۔ امام حسین نے ایسا 3 بار کہا، مگر ظالموں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد امام حسین نے پھر کہا، تمہیں یہ لگتا ہے کہ بچے کا پانی میں پی لوں گا تو میں اس معصوم کو زمین پر تنہا لٹا کر یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور تم میں سے جسے بھی اسے پانی پلانا ہو تو وہ آ کر پلا دے۔ دوستو، اتنا کہہ کر امام حسین نے علی اصغر کو زمین پر تنہا لٹا دیا۔ جیسے ہی علی اصغر کے جسم نے زمین کو چھوا تو علی اصغر تڑپنے لگے۔ یہ دیکھ کر امام حسین نے فوراً علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ دوستو، ایسا اس لیے ہوا، کربلا کی زمین ریگستان کی تھی۔ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے وہ اتنی گرم ہو چکی تھی، اگر اس پہ کوئی ایک دانہ بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی بھون کے جل جائے۔ دوستو، جب امام حسین نے معصوم علی اصغر کو جب اپنی آغوش میں لیا تو آپ نے علی اصغر کی پیٹھ میں نمی محسوس کی۔ جب آپ نے علی اصغر کے پیٹھ کو دیکھا تو اس پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جب معصوم علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپتے تڑپتے تھک گئے اور آپ کے جسم میں اور طاقت نہ رہی تو پھر آپ نے خشک کے ہونٹوں کو کھولنا اور بند کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمنوں میں سے بھی لوگ منہ پھیر کر رونے لگے۔ جب یزید کے کمانڈر نے یہ دیکھا تو فوراً اپنے سب سے بڑے تیر انداز کا نام ہرملہ تھا، اس کو اپنے پاس بلایا اور علی اصغر کو ختم کر دینے کا حکم دے دیا۔ اس ظالم نے اپنی کمان میں وہ تیر لگایا جس سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا۔ دوستو، دل پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے، کہاں 6 مہینے کا وہ معصوم بچہ اور کہاں وہ تیر۔ ظالم ہرملہ کا وہ تیر معصوم علی اصغر کے سیدھے گلے پر جا کر لگا اور آپ نے اپنے بابا امام حسین کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ اس وقت ایک باپ کے دل پر کیا بیتی ہوں گی، یہ بتا پانا ہمارے بس کی بات نہیں۔